السلام علیکم, ویلکم ٹو ڈاکٹر اوبیٹیز پوڈکاسٹ. آج میں اور ڈاکٹر سمن ہیں اینڈ ہم تھوڑا سا آج اردو میں کریں گے ہمارے ویورز کے لیے, کیونکہ بہت کانسیپٹس اور بہت چیزیں ہوتی ہیں. لوگ بہت کوئی کہتا ہے کسی نے یہ کہا, کسی نے وہ کہا, تو میں نے کہا کچھ آج ہم بھی کچھ شاید 2-3 باتیں کر لیتے ہیں. تو ویلکم ڈاکٹر سمن. Thank you so much for having me here, sir. آپ نے تھوڑی سی مجھ سے کوشچن کوئی آئی تھنک اٹس گڈ کہ آپ سے مجھے کوئی 2 کوشچنز جو آپ کو فریکوینٹلی آسکڈ ہوتے ہیں, کنفیوژنس ہوتی ہیں یا ہماری فیلڈ کے اندر ریلیٹڈ جو متھس ہوتی ہیں, میں نے کہا اس پہ تھوڑا سا ہم لوگ ذرا ایک اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں. تو از دیر اینی کوشچن آپ سے؟ Yes, there is actually a very good question جو آج کل ریز ہو رہا ہے ریڈیو فریکوینسی مائکرو نیڈلنگ کے اکارڈنگلی. آج کل جو اسپیشلی پلاسٹک سرجنس کا اسپیکٹ ہے وہ چینج ہو رہا ہے اس کے اکارڈنگلی. سو آئی وانٹیڈ ٹو ڈسکس دس ود یو آن دا پوڈ کاسٹ کہ آپ کا کیا اس کے بارے میں اسپیکٹ ہے. چلے شکر ہے کہ کہتے ہیں نا کہ وہ سب لوگ اتنے لوگوں کے ویو پوائنٹس ہوتے ہیں, اتنی باتیں کرتے ہیں, اور ان کا لائک میں کل ایک بڑا اچھا ایک میم دیکھا جس میں 2 باکسنگ گلوز تھے. ایک باکسنگ گلو بڑا worn آؤٹ تھا اور ایک بالکل برانڈ نیو تھا. تو آئی بلیو کہ جو اس میں ڈوورز اینڈ ٹاکرز کی بات ہو رہی تھی, اینڈ دیٹ از کمپلیٹلی ہیئر. اب آئی ایم اے پلاسٹک سرجن اینڈ میں ایستھیٹک میڈیسن میں ایسے آیا کہ میں نے اپنی پلاسٹک اینڈ ریکنسٹرکٹیو ٹریننگ اور برن سرجری کی ٹریننگ میں کے اندر دیکھا کہ جی میرے پیشنٹس وڈ ناٹ کمپلیٹلی سیٹسفائڈ. سرجری ختم ہونے کے بعد بھی کہہ رہے تھے جی گرافٹ کا کلر نہیں چل رہا, میچ کر رہا, مسائل ہے. وہاں پہ میں نے ایک پیپر جرنلس میں پڑھتا, ایوری ویک آئی یوزڈ ٹو ہیو پریزنٹیشنز ہمارے ٹریننگز میں, اور میں نے کولیجن انڈکشن تھیراپی پڑھی. کولیجن انڈکشن تھیراپی واز مائکرو نیڈلنگ, اور ایک پلاسٹک سرجن نے ہی ڈسکور کی تھی ان 1997. ان کا نام تھا ڈیز فرنانڈیز. ہی واز اے ساؤتھ افریقن پلاسٹک سرجن, اینڈ اس نے ڈسکور کی کہ جی میں جب 1 to 1.5 ملی میٹرز میں رول کرتا ہوں یا اسٹیمپ کرتا ہوں نیڈلنگ کے ساتھ, میرے برن اسکارز اور میرے جو اپیرنس آف اسکن امپروو ہوتی ہے. پھر اس کی پیتھولوجی لی, اس کی ہسٹوپیتھولوجی پہ دیکھا کہ جی اس کے اندر کولیجن کانٹینٹ اسکن کا انکریز ہو گیا, اس لیے باہر اوور لائنگ اسکن اتنی ہیلدی ہو گئی ہے, اتنی اچھی ہو گئی ہے, کیونکہ دس واز سائنٹیفکلی پروون. ایف ڈی اے نے اس کو پروو کیا 2016 میں جا کے, اور آر ایف نیڈلنگ میں نے اسٹارٹ تقریباً 15-16 میں کر لی تھی, اور اب آ کے لوگوں نے آر ایف نیڈلنگ کرنا شروع کر دیا. میں نے بھی مائکرو نیڈلنگ ڈرمر رولر سے اسٹارٹ کی تھی اپنے پیشنٹس میں اس ٹائم پہ. اب ریڈیو فریکوینسی مائکرو نیڈلنگ از ایف ڈی اے اپرووڈ. اٹ از اسٹل ایف ڈی اے اپرووڈ ایز اے کلاس 2 میڈیکل ڈیوائس. اب اس کو اگر آپ کاسمیٹک کسی بندے کو دے دیں گے یا کوئی ٹیکنیشین یا کسی کو دے دیں گے جو میڈیکل نہیں ہے ٹرینڈ, اٹس گوئنگ ٹو بی ڈینجرس, ظاہر ہے, کیونکہ اٹس آفٹر آل اٹس اے ڈیوائس. اور آر ایف نیڈلنگ کی بڑی ایک ٹریننگ ریکوائرڈ ہے, ایک میڈیکل پرسنل ریکوائرڈ ہے, اور یہ جو ایف ڈی اے نے اکتوبر میں ایشو کیا ہے کوئی وارننگ نہیں ہے. اٹ از ناٹ اے وارننگ, اٹ از اے اسٹیٹمنٹ آف کوشن فار بوتھ پیشنٹس اینڈ پرووائڈرس. یعنی کہ جو کر رہا ہے وہ بھی دھیان رکھے, اور جو کروا رہا ہے وہ بھی دھیان رکھے کہ جی میں چیک کروں کون کر رہا ہے. کیونکہ ایسے اگر بات ہے تو ہر ایک ڈیوائس ان میڈیسن can cause harm, چاہے وہ سمپل ایک دوائی ہو, پیناڈول سے لے کے کہ کوئی بھی دوائی ہو, it can cause harm. So I think it is very related, it is very operator dependent. اور میں and I think آپ نے بھی ٹریننگ کی ہوئی ہماری اکیڈمی سے, آپ کو پتا ہے کہ we believe in good training and safety first. تو آر ایف مائکرو نیڈلنگ ہم نے کبھی زندگی میں بغیر ٹریننگ کے only doctors perform it in Halcyon. اور دوسری بات, ہم لوگ کبھی بھی اس ڈیپتھ پہ ٹریٹ نہیں کرتے جو باڈی کی انڈیکیشن ہے. اب کوئی بندہ کلینک ہوتا ہے, کوئی نیو اسٹیٹک فزیشین, تو obviously وہ اتنا ہیوی وہ ہاتھ کے ساتھ جی 3 ملی میٹر 4 ملی میٹر ڈیپ کریں گے اور ٹائٹننگ ہو جائے گی, اس سے ظاہر ہے برن ہو جائے گا, فیٹ لاس ہو سکتا ہے. بٹ وی آر ڈاکٹرز, وی آر اسپیشلسٹ, اینڈ وی نو دا ڈیپتھ آف دا اسکن. تو میں جب بھی پرفارم کرتا ہوں, آپ نے دیکھا بھی ہوگا, جو میں فور ہیڈ پہ انرجی دیتا ہوں, جو میں آئی لڈس پہ دیتا ہوں, جو میں چیکس پہ دیتا ہوں, تو میں نیک پہ دیتا ہوں, they are all different. Yes. So there is a method. اب جب تک وہ میتھڈ کسی کو سمجھ نہیں آئے گی, تو یہ جو پلاسٹک سرجنس جو بول رہے ہیں obviously انہوں نے اپنی سرجریز کے لیے پش کرنا ہے, لیکن وہ یہ نہیں بتانا چاہتے کہ جی سرجری بھی اسکارنگ کاز کرتی ہے, اینڈ اس سے بھی کمپلیکیشنز ہیں, فیشیل نرو انجریز ہو سکتی ہیں. تو آئی تھنک کہ یہ ایک ڈبیٹ ہے جو لوگ انہوں نے زندگی میں ایک آر ایف نیڈلنگ کی ٹریٹمنٹ کی بھی نہیں ہوگی. امریکہ میں تو ٹرینڈ ہے کہ آپ دیتے ہیں اپنی نرسز کو یا
टेक्नीशियंस को. तो इन लोगों ने FDA ने कहा है कि आप हेल्थ केयर लोग कैन ओनली डू इट, नॉट technicians and not anybody else. Secondly, England में तो it's even worse. वहाँ पे तो beauty therapists fillers कर रही हैं basements में और salons के अंदर तो कोई regulation नहीं है. You don't need to be a doctor even to do these kind of treatments. तो ज़ाहिर है जब आप एक device किसी बंदे को दे देंगे जो health care trained नहीं है, medical trained नहीं है, कोई sense नहीं है उनको. In my hands, alhamdulillah, I think we've never seen fat loss, we've never had a burn. And just to finish this off, इस बात को ख़त्म करने के लिए एक पेशेंट मेरे पास आई हैं जो खुद भी डॉक्टर हैं एंड शी जस्ट फिनिश्ड हर ट्रेनिंग. वो मेरे पास जब आई तो मुझे फोटो, अच्छा मैं लंदन में था जब मुझे किसी ने फोटो भेजी कि ये इस पेशेंट के साथ बहुत बुरी बर्न्स हुए हैं RF नीडलिंग के एक और क्लिनिक में. तो मुझे दिल से मुझे दुआ थी कि अल्लाह करीब मेरे पास आए ताकि मैं उसको ट्रीट कर सकूँ. और अल्हम्दुलिल्लाह कल मेरे पास सेकंड सेशन के लिए आई है. मेरी ट्रीटमेंट ख़त्म नहीं हुई लेकिन कल मैंने सेकंड ट्रीटमेंट उसके साथ उसकी की है, उसके फेस की. और गेस करो कि मैं उसकी जो रिकवरी हो रही है वो किस डिवाइस से मैं कर रहा हूँ, RF माइक्रोनीडलिंग से. सो एंड शी गॉट ट्रीटेड बाय अ डॉक्टर, लेकिन उस डॉक्टर ने उसको बर्न कर दिया क्योंकि गलत डेप्थ थी. तो देयर इज अ मेथड, देयर इज अ टेक्निक. तो प्लीज रिमेंबर कि आप अच्छी तरह से अपनी पहले डॉक्टर्स की क्वालिफिकेशंस और जो डिवाइस उन्होंने यूज़ किया उनका एक्सपीरियंस और ये सारी चीज़ें वो करें. एंड प्लीज बी वेरी क्लियर, इट इज़ स्टिल एन FDA medical approved device. It is, and only they've issued a warning statement, not a warning statement, a cautionary statement कि जी आप ख्याल रखें. There is no black box warning जो FDA करता है कि ये नहीं करना इस्तेमाल. तो I hope ये clear हो गया. Thank you so much, and it was a very beautiful elaboration of the topic. Thank you. Thank you so much for clearing up this mess. Actually, sir, I would like to add a thing on it. कि मुझे ये लगता है कि since I've also worked with someone else and a few other clinics too, so I've seen कि RF microneedling, अब जैसे कि आप you have a brand. So you have Vivacha microneedling on your clinic. So I've seen other devices जो कि branded नहीं होते, Chinese devices होते हैं, so उनकी तो energy ऊपर जाती ही नहीं है. हाँ जी. But still I think कि वो भी उनकी क्योंकि controlled energy नहीं होती, so they can burn. डॉक्टर समन, चाहे वो RF नीडलिंग हो, चाहे वो लेजर हेयर रिमूवल हो, ऑपरेटर डिपेंडेंट भी है और डिवाइस डिपेंडेंट भी है. अब डेफिनेटली आपने जो कहा कि उसमें हमारी डिवाइस, इधर मैं वाच यूज़ करता हूँ, इंग्लैंड में एक्सियन यूज़ करता हूँ, इसके अंदर मैं हीट भी कंट्रोल कर सकता हूँ, डेप्थ भी कंट्रोल कर सकता हूँ और मैं अपना प्रेशर जो लगाता हूँ वो भी कंट्रोल कर सकता हूँ. तो रिजल्ट इज डिफरेंट एंड इट्स सेफ एंड दिस इज द वे इट शुड बी डन. क्योंकि मैंने इसकी ट्रेनिंग ली हुई है. मेरी पहली ट्रेनिंग मैंने 2008 में की थी माइक्रोनीडलिंग की और फिर 2014 में RF माइक्रोनीडलिंग की. तो आई कैन से बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस. और मैं हर दिन यूज़ करता हूँ इस डिवाइस को अपने पेशेंट्स पे. और मैं क्यों करता हूँ? मैं करता हूँ क्योंकि मैं पेशेंट्स की हेल्थ ऑफ स्किन को इम्प्रूव करना है. और अभी भी बड़े पेशेंट्स हैं जो दुनिया के टॉप प्लास्टिक सर्जन से जिनके 50 इयर्स एक्सपीरियंस है, फेस लिफ्ट्स कराए हैं, लेकिन वो मेरे पास आ रहे हैं बिकॉज दे वांट समथिंग टू टाइटन एंड इम्प्रूव देयर स्किन क्वालिटी एंड दे आर डूइंग RF नीडलिंग बिकॉज इट्स अ ट्रीटमेंट जो आपको फ्रॉम यंग एज से भी सर्टन, अगर आपको कौन से इश्यूज हैं लाइक एक्ने, स्कारिंग, हेयर रिंकल्स हैं या टाइटनिंग चाह रही है नेक पे, उसके लिए भी इफेक्टिव है. एंड इवन आफ्टर सर्जरीज इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द ऑपरेटर. और दूसरी बात ये कि जो ये चीपर डिवाइसेस होती हैं दे डोंट मैं कहता हूँ ना कि प्रिसिजन बहुत मैटर करता है. प्रिसिजन इन एस्थेटिक्स एंड सेकंड क्या मेरे लिए ये जो दो चीज़ें हैं, प्रिसिजन एंड इंटेंशन. अब मैं जब ट्रीट करता हूँ स्किन को, मैं उसको इसलिए नहीं ट्रीट करता, मेरे दिमाग में ये नहीं आ रहा होता मैंने इससे पेशेंट से पैसे कितने लेने. मेरे दिमाग में होता है कि मैं जिस शॉट मैं मार रहा हूँ नीडलिंग से, जो मैं इंजेक्ट कर रहा हूँ, जो मैं सर्जरी कर रहा हूँ, आई एम अकाउंटेबल फॉर दिस क्योंकि आई वांट टू मेक इट. इनकी जिंदगी इन्होंने मुझे ट्रस्ट किया है और मैंने उनके लिए कुछ बेहतर करना है. माई इंटेंशन इज टू हील फ्रॉम विद इन, उनके कॉन्फिडेंस बेहतर हो. ये है एसेंस हमारे काम का कि हम उनको बेहतर करें, उनको ख़राब ना करें. तो जो मैं डिवाइस इन पे यूज़ कर रहा हूँ वो होनी चाहिए जो मैं सेम डिवाइस अपनी फैमिली को विदाउट माइंड में कहूँ आप जाए हाथी में जाके आप करा सकती हैं मेरे डॉक्टर से. एंड इट्स हैपेंड, आपने देखा है मेरे पीपल दे कम. So you have there is a trust which I've built and that is because the device is safe and the treatment is safe as well. Same with laser hair removal. आप जब सस्ती डिवाइस या कोई बहुत ही अपनी कॉस्ट कटिंग करते हैं एज ए डॉक्टर तो आप थोड़ा सा अनफेयर हो रहे हैं पेशेंट के साथ because it is not precise, it is not firing that laser beam in the right depth. और आपको पता है जब right depth नहीं होती इवन laser hair removal में
So it can cause burns, it can cause spurious hair growth, it can not give you the good results. Similarly, RF needling کے اندر بھی جب غلط ڈیپتھ ہوگی, غلط ٹیکنیک ہوگا تو bad things happen. And also, I've seen you recommending RF microneedling after you've done facelifts. Yeah, RF needling is good. Not immediately after facelifts, but after a couple of months also. کیوں؟ Because ہم نے skin کی surface جو ہے, اس کو کیونکہ اب ہم دیکھیں نا, اب جنریشنل چینجز آ گئے. اب جو نیو جنریشن ہے مجھے بڑی ایکسائٹ کرتی ہے, جن زی جو میرے پیشنٹس آنا شروع ہو گئے, کیونکہ دے آر ویری اوپن ٹو ٹریٹمنٹس. اور وہ اینڈ آئی ایم ویری ویری کہ وہ کیا ایج گروپ ہے. میں ان کو اتنی چیزوں پہ ایڈوائز کرتا ہوں جو افیکٹو ہیں, جو سیف ہیں ان کی ایج گروپ کے لیے. بٹ مجھے ان کا اچھی بات یہ لگتی ہے کہ دے ڈونٹ, جو پریویس جنریشنس تھی وہ کہتی تھی نہیں امی نے کہا ہے کبھی کچھ نہیں کرنا, کبھی ہاتھ نہیں لگانا منہ کو, خراب ہو جائے گا. دیٹ از رانگ. سائنس آئی ہے, چیزیں بہت بہتر ہو گئی ہیں, اور اپنے آپ کو یعنی کہ اگر امپروو کرنا ہے, کانفیڈنس امپروو کرنی ہے, دیر از نتھنگ رانگ. دیر آر سائنٹیفک ایویڈنس بیسڈ ٹریٹمنٹس اراؤنڈ. تو اسکن کوالٹی کو میں کیوں کرتا ہوں, مائکرو نیڈلنگ از ون آف مائی ٹریٹمنٹس وچ آر مائی فیوریٹ, کیونکہ اسکن کوالٹی امپروو ہوتی ہے, اسکن ہیلتھ امپروو ہوتا ہے. جب ہم ڈرمس کو, یعنی کہ آپ اوپر جو مرضی دنیا کا لگا لیں, کوریا سے 20 چیزیں منگا لیں, آپ دن رات موئسچرائزر مل لیں فیس پہ, یو آر ناٹ گوئنگ ڈاؤن ٹو یور ڈرمل لیئر. اور ہمیں پتہ ہے ڈاکٹرز کے ایک ڈیپتھ ہوتی ہے جہاں پہ ضرورت ہے کولیجن بننی, اور کولیجن وہیں بنتی ہے, اس لیے اس کا نام کولیجن انڈکشن تھراپی ہے. تو چاہے وہ اگر آپ سمجھیں کہ آپ نے نہیں جی ہم نے فیس لفٹ کرانا ہے 70 میں, تب تک آپ کی اسکن کوالٹی بھی ویری پور, یور ریزلٹس ول ناٹ لاسٹ ویری لانگ, آپ کی اوور لائن اسکن اچھی نہیں ہوگی. تو اس لیے کچھ میرے پیشنٹس جو تھوڑے سے سینئر ہیں ان کی اسکن سرفیس کوالٹی اچھی نہیں ہے, اس کو امپروو کرنے کے لیے RF نیڈلنگ آئی ڈو ایڈوائز, along with of course good skin care, chemical peels and any other more things, even injectables. Coming from a plastic surgeon, and this point of view is I think a very complete point of view کہ جس میں آپ صرف سرجری کو فوکس نہیں کرتے, ورنہ یوزلی پلاسٹک سرجن میری پریکٹس اسٹارٹنگ سے کبھی بھی سوللی سرجیکل نہیں تھی. کیوں؟ کیونکہ میں نے اپنی سرجری کے اندر ہی, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ میں نے اپنی سرجری کی ٹریننگ کے اندر ہی دیکھ لیا تھا کہ پیشنٹ کی جرنی کمپلیٹ نہیں ہوئی. پیشنٹ ابھی بھی خوش نہیں ہے, ابھی بھی اس کے اسکارز, چاہے اس کا ہاتھ ریپلانٹ کر لیں, کچھ گرافٹ لگا لیں, اسکن گرافٹ لگا لیں فیس پہ برن کے بعد, کچھ بھی کر لیں, وہ ہیپی نہیں ہو رہا. تو اس کو جب تک میں نے اسکن کیئر ایڈوائز کرنا شروع کر دی, میں رولرز لے کے جاتا تھا میو ہاسپٹل, اور کیمیکل پیلز لے کے جاتا تھا. تو OPD جب ہماری ختم ہوتی تھی, آپ کو پتا ہے OPD میو کی بڑی بزی, 200-250-300 ہوتے تھے, تو پھر وہ فون آتا تھا جی وارڈ میں بلا رہے ہیں, اپنے گھر نہیں جانا, پیشنٹس وہاں ویٹ کر رہے ہیں. کون ہے وہ؟ جی ساری وہ لائن ہوتی تھی پیشنٹس کی جو انہوں نے سرجریز کچھ مہینے پہلے کرائی ہیں, جن کو میں نے ڈالا ہوا ہے اس منتھلی روٹین میں مائکرو نیڈلنگ اور کیمیکل پیلز. اور تو لوگ اس وقت مذاق اڑاتے تھے, کہتے تھے یہ دیکھو عثمان کیا کر رہا ہے یار, سرجری پہ رہو, تم کیا ان چیزوں پہ آ گئے ہو. اس سے کہ بھی میرے پیشنٹس ہیپی ہیں, وہ مجھے بلا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کرنا ہے ٹریٹمنٹ, ہم نے ایک سیشن کیا ہے, مجھے ہمیں رزلٹ آ رہا ہے, تو وہ خوش ہے. تو میں کیا ان کو کہوں کہ نہیں جائیں, یہ جو میں کر رہا ہوں اٹس پارٹ آف their journey is not complete. میں اپنی جرنی کمپلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں. تو وہ میرے پیشنٹس کافی آج تک میرے وہ پیشنٹس ہیں. تو کیونکہ آئی بلیو کہ ان کی اسکن کیئر, ان کی اسکن کوالٹی, ان کی پگمنٹیشن ایشوز وہ صرف سرجری سے ٹھیک نہیں ہو سکتی تھیں. وی نیڈیڈ ٹو ڈو سم تھنگ جو لیزر بیس تھا, کوئی مائکرو انجری کاز کر کے امپروومنٹ کرنی تھی, کولیجن بنانی تھی, اسکن کی سرفیس کو بہتر کرنا تھا وتھ گڈ اسکن کیئر. تو ان چیزوں سے دے بیکیم مور ہیپی, مور کانفیڈنٹ. تو کیا بری بات ہے کوئی پیشنٹ اگر کوئی بہت خوش اپنا سرفیس کو دیکھ کے اپنی اپیرنس امپروو کر کے کانفیڈنٹ فیل کرتا ہے, تو وہ اٹس فار اے ڈاکٹر اٹ شوڈ بی it's very inspirational, it's very exciting, it's very it makes me happy to see کہ اگر میرا پیشنٹ ہیپی ہے. تو آئی تھنک وہاں سے میری اسٹارٹ ہو گئی تھی. تو میں نے اسٹارٹنگ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی پریکٹس کے اندر دونوں سرجیکل, نان سرجیکل, اور نان سرجیکل اس وقت پلاسٹک سرجن تو کرتے ہی نہیں تھے, اور ڈرمیٹولوجسٹ کی بھی اپنی ٹریننگ میں کبھی بھی نہیں تھی. ایستھیٹک میڈیسن, اب آ کے ایستھیٹک میڈیسن, اب آپ کو دیکھ رہے ہیں جو لوگ میرا بارے میں تب بات کرتے تھے, اب ان لوگوں نے اب وہ ریٹائرڈ پروفیسرس کے ہاتھوں میں ہائیڈرا فیشیل ہوتا ہے اور اپنا ایڈ لگایا ہوتا ہے. تو میں بڑا ہنستا ہوں دیکھ کے کہ چلو شکر ہے تھوڑا سا آپ نے بھی اسٹارٹ کیا. اچھا سر, wanted to ask you another question. Since you're a brand, mashallah, you've been working all around the world now. ہوتا کیا ہے کہ جو ایک نیا ٹرینڈ آتا ہے اس کو لوگ فوراً پک کر لیتے ہیں,
اسپیشلی کچھ ہمارے پاکستان کے بھی جو سب سے بڑے بڑے نام ہیں وہ ان ڈیوائسیز کو لے آتے ہیں اور ان کی ویڈیوز بنتی ہیں, ویڈیوز وائرل ہو جاتی ہیں. تو ہم سے آ کے لوگ کویشچن کرتے ہیں کہ آپ نے وہ والی ڈیوائس کیوں نہیں لے کر آئے. فار ایگزامپل بہت ساری ڈیوائسیز ابھی آج کل ایسی چل رہی ہیں کہ وہ آ کے اسپیسیفکلی وہ پوچھتے ہیں. سو ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ میں کہوں گا دیکھیں, آئی تھنک فار ٹو بی ریئلی اے ماسٹر آف سم تھنگ, میں کل ہی بلکہ میں واز ڈوئنگ اے فیس لفٹ اور میں ڈاکٹر باس رہا تھا, میں نے کہا میری بات سنیں, آپ کو یہ نہیں لگتا کہ کوئی کسی ایسی کوئی ڈسکشن ہو رہی تھی, انہوں نے بھی کانفرنس اٹینڈ کی تھی یہاں پاکستان میں, مجھے بروس لی کا کوٹ یاد آ گیا جس کے اندر وہ کہتا ہے آئی فیئر دا مین ہو ہیز ککڈ 10,000 ٹائمس. ایک سنگل کک 10,000 دفعہ ماری ہے. بیکاز ماسٹری جو ہوتی ہے وہ ایسے نہیں ہوتی ہے کہ آپ کی جی بس مشین لے لو, بس ایڈ لگا لو تو جی دکان ہم ہمیں سوچنا پڑے گا ہماری انٹینشن کیا ہے. اگر ہماری انٹینشن اگر میری انٹینشن پیسے بنانا ہوتی تو آئی وڈ ناٹ, میں اس فیلڈ میں کبھی نہ, مجھے پیشن تھا ہیل کرنے کا, اور میری آئی واز اے بورن آرٹسٹ. مجھے میں جب کنگ ایڈورڈ میں بھی تھا تو میں کبھی کبھی جب ہمارے لیکچرز کے بیچ میں 4 گھنٹے کی بریک ہوتی تھی تو میں NCA چلے جاتا تھا, اور مجھے بڑا پسند, مجھے بڑا فیسنیٹ کرتا تھا وہاں پہ. کبھی کبھی 1-2 دفعہ کلاسز میں بھی گھس گیا, میں ان کو پتہ نہیں چلا کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں کہ نہیں ہوں. مجھے فیسنیٹ کرتا تھا آرٹ, اینڈ آئی آلویز لوڈ آرٹ. سو دس فیلڈ گیو می اے پرفیکٹ بلینڈ آف بوتھ آف دیم. تو میری یہ پیشن ہے, تو جب کوئی چیز نہیں آتی ہے تو میں اس کو اسٹڈی کرتا ہوں. آئی ایم اے سرجن, آئی ایم اے سائنٹسٹ, and I have to get all the research, all the journals. I have to read it in depth, and I have to be convinced before میں اس کو کسی اور کو ایڈوائز کروں. تو میں نہیں بلیو کرتا, بلکہ RF نیڈلنگ کی, آپ کمنگ بیک ٹو وہ بات, وہ ایک برانڈ ہی ہے جو ہر بندے نے ہر دکان میں اپنے باہر اتنے بڑے بڑے پوسٹر لگائے, اور ٹو می مجھے وہ بہت پور کوالٹی لگی اور بہت اگریسو لگی اور بہت پینفل لگی. تو پھر اس لیے جو پیشنٹس وہ ٹریٹمنٹ کرا کے جب فار ایگزامپل ہمارے کلینکس میں آئے, چاہے وہ لنڈن چاہے وہ لنڈن یا لاہور تھا, انہوں نے کہا آپ کی نیڈلنگ میں درد کیوں نہیں ہو رہی. سو دس از اے سائن that device could be a little overpowered, and maybe the training is not good, or maybe they have less experience in it. I'm not saying کہ کوئی ڈیوائس بری ہے, ساری اچھی ہو سکتی ہیں, لیکن اس کے لیے بہت ایکسپیرینس چاہیے. دیٹس اے ویری ویری گڈ کلیئرٹی آف دا تھاٹ, جو کہ ایک بہت سارے کویشچنز ارائز ہو رہے تھے. آئی ہیو آلسو سین RF مائکرو نیڈلنگ کے پیشنٹس کچھ ایسے تھے کہ جو کہ آ رہے تھے اور وہ ڈر رہے تھے کہ دا مومنٹ آئی پٹ دا ڈیوائس آن دیئر فیس اینڈ دین آسکڈ کہ اب درد ہو رہی ہے, تو کہتے نہیں, پھر اینڈ دے ور سرپرائزڈ. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے پہلے کرایا اینڈ ادر ڈیوائس. یہ ورڈ نہیں کہنا تھا. اگین بات وہی ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ our intention should not be to cause harm. ہماری ہپوکریٹک اوتھ ہے نا, تو ہم اسکن کو دیکھتے ہیں, ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ اسکن کو ہم کیا کر رہے ہیں. ہم اسکن کو اوور ہیٹ تو نہیں کر رہے, بہت زور سے تو نہیں, ہم اس لیولس, اس کی ہر چیز وی شوڈ, ایک تو ہمیں پورا پتہ ہونا چاہیے ہم کر کیا رہے ہیں. آپ نے اس لیے آپ نے جب پروگرام ہمارا فیشن اکیڈمی میں پڑھا تھا تو RF نیڈلنگ آپ کو ہم نے پڑھائی, پھر آپ کو ہینڈز آن ٹریننگ کروائی, اونلی دین آپ نے اسٹارٹ کی. تو اگین وی والی کمنگ بیک ٹو اٹ, ہمیشہ کہ انٹینشن, پریسیژن, ٹریننگ بہت امپورٹنٹ ہے. Thank you so much, Dr. OBT, for clearing up my concepts as well as the audience. Chalo, I hope اگر اس میں سے میرا the reason we're doing this اس لیے یہ ہے کہ ہم awareness create کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ لوگ ابھی نا, میں کہتا ہوں کہ انسٹاگرام, سوشل میڈیا لائک بالکل ایک میلے کی طرح ہے, ایک جنگل کی طرح ہے, اور لوگوں ہر بندہ جو مرضی آ کے بولتا ہے, اور بڑے they kind of sensationalize things, اور بہت مارکیٹنگ ہوتی ہے. اینڈ آئی بلیو کہ بہت اچھا لگتا ہے سننے میں, دیکھنے میں, لیکن پلیز یاد رکھیں کہ آئی تھنک ریزلٹس بولتے ہیں, پیشنٹس کی سیٹسفیکشن اور پیشنٹس کی ہیپینس بولتی ہے ایونچولی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. نو مارکیٹنگ can beat what real results can do. Thank you.